بلے نے ایک ایسی تکلیف ڈال دی ہے کہ میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، عطا اللہ تارڑ اور اس کے بعد طلال چودھری جتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کو اس طرح لگتا ہے جیسے رات کو خواب میں بھی بلہ نظر آتا ہے، ان کو جاگتے میں بلہ نظر آتا ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بلہ چلے گا اور یہ سارے بھاگ جائیں گے، یہ ٹیل لگا لیں، یہ الیکشن کمیشن کی ہر حربے کو استعمال کر لیں، بلے کا نشان نہیں کہیں جاتا، بلے کا نشان کہیں نہیں جاتا، یہ جا رہے ہیں۔ رانا صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ 20 سے 25 دن کپتان کی رہائی ہو سکتی ہے آئینی اور قانونی طور پہ، کیا کہیں گے؟ کو بس یہ بتا دوں کہ وہ جیل میں ہے، پھر وہ عوام کے دلوں میں ہے، جیل سے باہر آئے گا تو یہ لوگ لندن بھاگ جائیں گے۔ بس اگر کپتان باہر آیا تو یہ لندن بھاگ جائیں گے۔ 3 ٹکٹیں کٹوا چکے ہیں، خبر دے دوں آپ کو، 3 ٹکٹیں کٹ چکی ہیں لندن کی، یہ جا رہے ہیں، یہ ایسے زکام نہیں ہو گیا، ایسے گلا بند نہیں ہو گیا، رات بھر روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں، چلاتے رہے ہیں۔ اب تو سنا مریم بھی خواب میں اٹھ کے کہتی ہے بلہ بلہ بلہ۔ خبر یہ ہے نواز شریف وزیر اعظم کی دور سے باہر ہے، نواز شریف بالکل نواز شریف بھی باہر ہے، مریم بھی باہر ہے، اور جلد آپ کو نظر آئے گا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شاہد چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک مرتبہ پھر سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، اینکر پرسن رانا محمد عظیم صاحب۔ ان سے ہم موجودہ سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، اس وقت جو ہے سیاسی دنگل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ عام انتخابات جو ہیں، کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کا عمل جاری ہے۔ کیا بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہ پائے گا؟ رانا صاحب سے ہم یہ بھی جانیں گے، کپتان کے حوالے سے بڑی خوشخبری آ رہی ہے کہ 20 سے 25 دن میں کپتان کی رہائی ہوگی۔ شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس حوالے سے بھی رانا صاحب سے بات کریں گے اور دیگر خبریں بھی جانتے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، کیا کہیں گے آپ، کیا بلے کا نشان رہے گا؟ کپتان کی رہائی کب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا شاہد جو صاحب، بلے نے ایک ایسی تکلیف ڈال دی ہے کہ میاں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، عطا اللہ تارڑ اور اس کے بعد طلال چودھری جتنے بڑے لیڈر ہیں، ان کو اس طرح لگتا ہے جیسے رات کو خواب میں بھی بلہ نظر آتا ہے، ان کو جاگتے میں بلہ نظر آتا ہے، ان کو چلتے میں بلہ نظر آتا ہے، ان کو بیٹھتے میں بلہ نظر آتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ان کو خوف آ گیا، خوف کی یہاں تک حد ہے کہ شہباز شریف کراچی میں پریس کانفرنس پہ اور کچھ نہیں، بلے پہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ آج تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے باقی بلہ ہی بلہ۔ وہ یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، مینٹلی اپسیٹ ہو گئے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بلہ چلے گا اور یہ سارے بھاگ جائیں گے، وہ کاغذی شیر ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ بھاگ جائیں گے۔ بات بڑی سمپل سی ہے، یہ ٹیل لگا لیں، چلیں میں آپ کو خبر دے دوں، یہ ٹیل لگا لیں، یہ الیکشن کمیشن کی ہر حربے کو استعمال کر لیں، بلے کا نشان نہیں کہیں جاتا۔ اور آج تو میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں، جناب الیکشن کمیشن صاحب، آج تو طلال چودھری نے آپ کو چیلنج کیا ہے۔ آپ کو کیا کہا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ تو عمران خان پر اور فواد چودھری پر تو توہین الیکشن کمیشن لگا سکتے تھے، ان پر کیوں نہیں لگاتے؟ یہ تو اس طرح جب بلی چوہے کا کھیل نہیں شروع ہوا تھا کہ دونوں مل کے کر رہے ہیں سارے، بلے کا نشان کہیں نہیں جاتا، یہ جا رہے ہیں۔ واہ، رانا صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ 20 سے 25 دن کپتان کی رہائی ہو سکتی ہے آئینی اور قانونی طور پہ، کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میں ابھی اس پہ آپ کو بس یہ بتا دوں کہ وہ جیل میں ہے، پھر وہ عوام کے دلوں میں ہے، جیل سے باہر آئے گا تو یہ لوگ لندن بھاگ جائیں گے۔ اچھا، بس اگر کپتان باہر آیا تو یہ لندن بھاگ جائیں گے۔ 3 ٹکٹیں کٹوا چکے ہیں، خبر دے دوں آپ کو، 3 ٹکٹیں کٹ چکی ہیں لندن کی، اس کی ڈیٹ پتہ لگنے دیں مجھے۔ یہ جا رہے ہیں، یہ ایسے زکام نہیں ہو گیا، ایسے گلا بند نہیں ہو گیا، رات بھر روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں، چلاتے رہے ہیں۔ اب تو سنا مریم بھی خواب میں اٹھ کے کہتی ہے بلہ بلہ بلہ۔ یہ تو عالم ہو چکا ہے ان کا۔ رانا صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی وہ کپتان سے جو مشاورت کا معاملہ ہے اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ پارٹی مت بنے، بلکہ بہت زیادہ سخت ریمارکس دیے ہیں۔ کپتان کے ساتھ اب مشاورت ہوگی، 700 ٹکٹوں کا فیصلہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کپتان ہی 700 ٹکٹیں فائنل کرے گا؟ کپتان نے ہی ٹکٹیں فائنل کرنی ہے، ٹکٹیں تقریباً فائنل ہیں۔ سو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کل
یہ کتنے لوگوں کے ملی بگت سے کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہیں. اچھا. کل انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے ہیں, لیکن کتنے پاگل ہیں یہ. ان کو یہ نہیں پتا اوپر کورٹس موجود ہیں, وہاں سے بحال ہو جائیں گے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بعد سیکنڈ بھی لوگ موجود ہیں, تھرڈ بھی لوگ موجود ہیں, فور بھی موجود ہیں. ناسلو جنہ نسنا جائے خان ہے نا, ان کو بگا کے تھکا کے مروا دینے. رانا صاحب آپ اکثر کہتے ہوتے تھے, آپ نے بڑی اچھی خبریں بھی دیں کہ یہ ان کی بھول ہے. وہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کو امیدوار نہیں ملیں گے, تو اتنے امیدوار کہاں سے آ گئے, اتنے کاغذ جمع کروا دیے؟ یہ پاگل ہو جائیں گے. میں کہا انتظار تو کریں. یہ کہتے ہیں امیدوار نہیں ملیں گے, ان کے امیدوار ان کو نہیں ملیں گے. یہ اس طرح دیکھیں گے وہ کتنے گیا جائے. یہ حساب ہونا ان کا. ایسا صاحب ہو گیا ہوا ہے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا, انہوں نے مذمت بھی کی شاہ محمود کے خلاف جو ہوا وہ سلوک, اور اس حوالے سے وہ کیا ہمدردی لینا چاہ رہے ہیں عوام کی, یا پاکستان پیپلز پارٹی اب سمجھ رہی ہے کہ ان کو کوئی لفٹ نہیں ہو رہی کہیں سے؟ دیکھیں لفٹ کی بات میں نہیں کرتا یا اس طرف نہیں جاتا, لیکن پیپلز پارٹی نے ایک اچھا کھیلا ہے. دیکھیں ایک تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو اس کا نشان ملنا چاہیے. دوسرا انہوں نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا اس پہ زیادتی جو ہوئی ہے اس پہ کہا. اور آج تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اسلام آباد کراچی پہنچنے پر انیس ایڈوکیٹ اور رضا ہارون جی ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کر لیے. بڑی کامیابی ہے. بات یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ تو وہی جیتے گا نا جو عوام میں رہے گا. تو نون لیگ تو عوام میں نہیں ہے. مجھے ایک بتایا 21 اکتوبر اور آج کا دن ایک جلال پور جٹا کے علاوہ کوئی جلسہ کیے نہیں. کہتے ہیں جی ہم نے اپنے الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں, امیدوار فائنل کر رہے ہیں. اور کیا امیدوار یہ فائنل کر رہے ہیں؟ ایک بھی امیدوار جو ہے وہ گلی محلے میں تو جا نہیں رہا. کیا ان کو کوئی ایسے ووٹ پڑنے ہیں کہ جو ووٹ پہ بیلٹ باکس جو ہے بڑے بڑے یا نہیں؟ اگر شاہد صاحب اس الیکشن کو متنازع بن گیا تو پھر اسی سال میں دوسرا الیکشن ہوگا, اور یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. لیکن ایک چیز اور بتا دوں, خبر دے دوں یار, آج آپ اتنے دن بعد کر رہے ہیں. خبر یہ ہے نواز شریف وزیر اعظم کے دور سے باہر ہے. نواز شریف بالکل نواز شریف بھی باہر ہے, مریم بھی باہر ہے, اور جلد آپ کو نظر آئے گا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اچھا ہاں جی بالکل, یعنی گھر سے ہی امیدوار تیار ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. واہ. اچھا رانا صاحب یہ خبر دیں, آج کل بڑا ڈیڈ لاک سننے میں آ رہا ہے. آئی پی پی اور نون لیگ کے درمیان ڈیڈ لاک ہے, مسلم لیگ کاف اور نون لیگ کے درمیان ڈیڈ لاک ہے, ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان, یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بڑے مسائل آ رہے ہیں. یہ کیا سٹوری ہے؟ بات یہ ہے کہ مجھے کسی نا بڑے سیانے بندے نے ایک بات بتائی. میں نے اس سے پوچھا جی آپ کی جماعت میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا ہو یہ رہا ہے کہ پہلے ہمیں امید دلائے گی کہ ہم ہی وزیر اعظم ہیں, تو انتہا درجے کے کاغذ جمع ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں تم ہی بھیا. کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ لسٹ فائنل ہم نے نہیں کرنی, لسٹ فائنل کسی اور نے کرنی ہے, تو اس لیے ہم چارہ نہیں ہے. اپنے لوگ کو بٹھاتے ہیں وہ باغی ہو جاتے ہیں, ان کو نہیں بٹھاتے تو کسی اور طرف سے بغاوت کی آواز آ جاتی ہے. ایک یہ پھنس یہ ہڈی پھنس گئی گلے دے وچ, اتنے جاندی نہ تھلے جاندی. اچھا رانا صاحب مولانا فضل الرحمان نے بھی کل بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے. میرے کسی کارکن کو کچھ ہوا تو ہم دیکھیں گے, الیکشن بھی ہونے چاہیے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ 50-50 ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ نظر آ رہا ہے ان کو مولانا صاحب کو کہ الیکشن نہیں جیت سکتے. اچھا وہ خود آپ علی امین گنڈا پور سے نہیں جیت سکتے, اور جہاں سے الیکشن لڑے ہاریں گے. تو اب اتنا تو کہنے دیں یار, انہوں رونے کی تو خدا کا واسطہ شاہد جو سب کیوں آپ پیچھے پڑ گئے یہاں پر مولانا صاحب کے, اور کسی کو رونے کی اجازت تو دیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ بات اس حد تک میں متفق ہوں. پی ٹی آئی کا ایک ٹکر سابقہ ایم پی ہے جو اسے شہید کر دیا گیا. رانا صاحب میں بڑے ذمہ دار بندے کے پاس نون لیگ کے تھا جس سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا ایک بات ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے کاغذات جمع کرانے میں. ہمیں یہ کہا گیا تھا یہ ملیں گے نہیں کئی گلی محلوں میں. تو اب تک کی جو حکمت عملی ہے سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل ٹھیک کھیل رہی ہے. بلے بھی بلے, بس یہ ذہن میں لگا, بلہ اور بلے بھی بلے, یہ پی ٹی آئی ہے. بہت شکریہ رانا محمد عظیم صاحب نے آج ہمیں بڑی زبردست قسم کی خبریں دی ہیں, نواز شریف کے حوالے سے, واپسی کے حوالے سے, کون الیکشن جیتے گا, کپتان کے حوالے سے, پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کے حوالے سے. تو زبردست قسم کی خبریں جو ہیں آج رانا صاحب نے دی ہیں. انشاءاللہ آج تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اللہ حافظ.